آڈیو کلپ نمبر 34۔ انشاءاللہ عز و جل اس میں آپ قرآن پاک کی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 99 سے لے کر 101 تک کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر صراط الجنان سنیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترجمہ: اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ وَمَا يَكْفُرُ بِهَا إِلَّا الْفَاسِقُونَ۔ ترجمہ: اور بے شک ہم نے تمہاری طرف روشن آیتیں نازل کی اور ان کا انکار صرف نافرمان ہی کرتے ہیں۔ وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ، اور بے شک ہم نے تمہاری طرف روشن آیتیں نازل کی۔ تفسیر صراط الجنان میں ہے، ابن سوریہ نے نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے کہا کہ آپ کوئی ایسی چیز لے کر نہیں آئے جسے ہم پہچانتے ہوں، اور آپ پر ایسی کوئی روشن آیت نازل نہیں ہوئی جس کی وجہ سے ہم آپ کی پیروی کریں۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا رد کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ اے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، ہم نے آپ کی طرف روشن آیتیں نازل فرمائی ہیں جن میں حلال، حرام اور حدود وغیرہ کے احکام واضح اور تفصیل سے بیان کیے گئے ہیں، اور ان آیتوں کا انکار وہی کرتا ہے جو ہمارے احکامات کی اطاعت نہیں کرتا۔ یاد رہے کہ یہاں فاسقوں سے مراد کافر اور منافق ہیں۔ أَوَكُلَّمَا عَاهَدُوا عَهْدًا نَبَذَهُ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ۔ ترجمہ: اور جب کبھی انہوں نے کوئی عہد کیا تو ان میں سے ایک گروہ نے اس عہد کو پھینک دیا، بلکہ ان میں سے اکثر مانتے ہی نہیں۔ عاہدوا عہدن، انہوں نے عہد کیا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں، جب حضور پر نور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہودیوں کو اللہ تعالیٰ کے وہ عہد یاد دلائے جو حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر ایمان لانے کے متعلق تھے، تو مالک بن سیف نے کہا، خدا کی قسم آپ کے بارے میں ہم سے کوئی عہد نہیں لیا گیا۔ اس کے جواب میں یہ آیت نازل ہوئی اور فرمایا گیا کہ یہودیوں نے جب کبھی کوئی عہد کیا تو ان میں سے ایک گروہ نے اس عہد کو ویسے ہی پیٹھ پیچھے پھینک دیا، بلکہ ان میں سے اکثر یہودیوں کو تورات پر ایمان ہی نہیں، اس لیے وہ عہد توڑنے کو گناہ نہیں سمجھتے اور نہ ہی اس بات کی کوئی پرواہ کرتے ہیں۔ بعض مفسرین نے فرمایا کہ یہودیوں نے یہ عہد کیا تھا کہ جب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ظہور ہوگا تو ہم ان پر ضرور ایمان لائیں گے اور عرب کے مشرکوں کے خلاف ہم ضرور ان کے ساتھ ہوں گے۔ لیکن جب حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنی نبوت کا اعلان فرمایا تو یہودیوں نے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانے کی بجائے انکار کر دیا۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔ وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ نَبَذَ فَرِيقٌ مِّنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ كِتَابَ اللَّهِ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ كَأَنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ۔ ترجمہ: اور جب ان کے پاس اللہ کی طرف سے ایک رسول تشریف لایا جو ان کی کتابوں کی تصدیق فرمانے والا ہے تو اہل کتاب میں سے ایک گروہ نے اللہ کی کتاب کو پیٹھ پیچھے یوں پھینک دیا گویا وہ کچھ جانتے ہی نہیں ہیں۔ جاءہم رسول، ان کے پاس رسول آیا۔ یہاں رسول سے مراد سرکار دو عالم محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہیں، اور چونکہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم توریت، زبور وغیرہ کی تصدیق فرماتے تھے اور خود ان کی کتابوں میں بھی حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تشریف آوری کی بشارت اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے اوصاف و احوال کا بیان تھا، اس لیے حضور انور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا وجود مبارک ہی ان کتابوں کی تصدیق ہے۔ لہٰذا اس بات کا تقاضا تو یہ تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی آمد پر اہل کتاب کا ایمان اپنی کتابوں کے ساتھ اور زیادہ پختہ ہوتا، مگر اس کے برعکس انہوں نے اپنی کتابوں کے ساتھ بھی کفر کیا۔ مشہور مفسر سدی کا قول ہے کہ جب رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تشریف آوری ہوئی تو یہودیوں نے توریت اور قرآن کا تقابل کیا، اور جب دونوں کو ایک دوسرے کے مطابق پایا
تو انہوں نے توریت کو بھی چھوڑ دیا۔ وراء ظہورہم، اپنی پشتوں کے پیچھے۔ تفسیر صراط الجنان میں ہے پیٹھ پیچھے پھینکنے سے مراد ہے اس کتاب کی طرف بے التفاتی کرنا۔ حضرت سفیان بن عیینہ رضی اللہ تعالی عنہ کا فرمان ہے کہ یہودیوں نے توریت کو ریشمی غلافوں میں سونے چاندی کے ساتھ مزین کر کے رکھ لیا اور اس کے احکام کو نہ مانا۔ قرآن مجید سے متعلق مسلمانوں کی حالت زار، اس سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی کتاب پر عمل نہ کرنا اسے پیٹھ پیچھے پھینکنے کے مترادف ہے، اگرچہ اسے روز پڑھے اور اچھے کپڑوں میں لپیٹ کر رکھے، جیسے یہودی توریت کی بہت تعظیم کرتے تھے، مگر حضور پرنور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر ایمان نہ لائے تو اس پر عمل نہ کیا گیا، گویا اسے پسے پشت ڈال دیا۔ آج کے مسلمانوں کا حال بھی اس سے بہت مشابہ ہے کہ قرآن پاک کے عمدہ سے عمدہ اور نفیس نسخے گھروں اور مسجدوں میں الماریوں کی زینت تو ہیں، ریشمی غلاف بھی ان پر موجود ہیں، لیکن پڑھنے، سمجھنے اور عمل کرنے کی حالت یہ ہے کہ ان الماریوں اور ریشمی غلافوں پر گرد کی تہ جم چکی ہے، اور حقیقتاً وہ گرد ان غلافوں پر نہیں بلکہ مسلمانوں کے دلوں پر جمی ہوئی ہے۔ آج کہاں ہے وہ مسلمان جنہیں قرآن کے حلال و حرام کا علم ہو، جنہیں اسلامی اخلاق کا پتہ ہو، جن کے دل اللہ تعالیٰ کی آیات سن کر ڈر جاتے ہوں اور ان کے اعضاء اللہ تعالیٰ کے خوف سے کانپ اٹھتے ہوں، جن کے دل و دماغ پر قرآن کے انوار چھائے ہوئے ہوں۔ افسوس، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، ہم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ اس آیت سے اشارتاً معلوم ہوا کہ قرآن شریف کی طرف پیٹھ نہیں کرنی چاہیے، کہ یہ بے رخی اور بے توجہی کی علامت ہے، اور یہ بھی معلوم ہوا کہ بے عمل آدمی جاہل کی طرح ہوتا ہے، بلکہ اس سے بھی بدتر ہے۔